السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں رزق حلال، کسب حلال اور عقل حلال کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے کہ جو دعائے خیر کروں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، لقمہ حلال کا التجام کر لو، یعنی اپنی خوراک و غذا پاک کرو، خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ حلال و طیب کماؤ، کیونکہ حلال کھانا بغیر حلال کمائی کے نہیں ہو سکتا، تو حلال کھانے کا حکم دراصل حلال کمانے کا حکم ہے، اور حرام کمانا، حرام کھانا شیطان کی پیروی کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ حرام مال اور حرام روزی کمانے سے پرہیز کرے۔ حلال کیا ہے سے متعلق صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں، حلال وہ ہے جسے شریعت اچھا سمجھے، اور طیب وہ ہے جسے طبیعت اچھا جانے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری طور پر صاف ستھری غذا جو دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو، کھانے میں لذیذ ہو، وہ دنیا والوں کے نزدیک تو کھانے کے قابل ہے، لیکن وہ اسلام کی نگاہ میں اس وقت تک کھانے کے لائق نہیں جب تک کہ وہ حلال کمائی سے حاصل نہ ہوئی ہو اور اس میں ملے ہوئے جمی اجزاء حلال نہ ہوں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل کی دعوتوں میں، خصوصاً دنیا دار سیاستدانوں اور امیروں کی دعوتوں میں، اس بات کا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ طیب کا تو وہ خیال خوب رکھتے ہیں، لیکن حلال کی انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ رئیس المفسرین حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے رزق حلال کے چند فائدے قلمبند فرمائے ہیں، ملاحظہ ہو۔ پہلا، اصل مال پر زیادتی، جبکہ اس مال کو تجارت و زراعت اور باغات بونے میں خرچ کرے، پھر اس میں صدقات ہی صدقات نصیب ہوتے ہیں۔ دوسرا، لغویات اور بیہودہ باتوں سے حفاظت ہوتی ہے، جبکہ کمانے والا اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تیسرا، کسر نفسی یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے اور نفس بہت سی غلطیوں کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔ چوتھا، کسب حلال محتاج ہونے سے بچنے کا ذریعہ ہے، وہ محتاجی جو کہ دونوں جہاں میں ذلیل ہونے کا سبب ہے۔ پانچواں، جب بھی کوئی مزدور اچھی مزدوری کے لیے چلتا ہے تو دو نگراں فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے جانے آنے اور کاروبار میں برکت دے اور تیرے ان معاملات کو تیرے لیے بہشت میں ذخیرہ بنائے۔ نگراں ملائکہ اور آسمان و زمین کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ کھا کر شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ حاصل کرے تو اس کے شکر میں لگ جائے اور ناقدری نہ کرے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ روزی تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے رکھی دن کی نشانی دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا یہ کہ رزق کے حصول کے لیے کوشش ضروری ہے، گھر بیٹھے رزق نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم فضل مولا تلاش کرو۔ اور دوسرا یہ کہ رزق فضل الہی ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، لہٰذا جو رزق سے مستفید ہوا اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ رزق کی تلاش و جستجو کرو، کیونکہ ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کمانا اور کسب حلال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ ایسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی ہے، فرماتے ہیں یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص طلب رزق کے لیے ہاتھ پیر چلائے بغیر یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کمائی کی کوشش کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے، وہ قرآن کی روشنی میں اور صحابہ کی نظر میں خطا پر ہیں۔
یقیناً یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلا کسی محنت و مشقت کے روزی دینے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ سنت الہیہ یہی ہے کہ لوگ کسب حلال کے لیے محنت و مزدوری کریں تو وہ انہیں رزق سے نوازے۔ ناحق کھانے کی ممانعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حصول مال کے ہر اس طریقہ سے بچو جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، اور کسی بھی ایسے ذریعہ سے مال نہ حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہو۔ وہ ذریعہ چاہے چوری و غصب کا ہو یا رشوت و سود کا، خیانت کے طور پر حاصل کیا جائے یا جھوٹ بول کر، غرض کہ ہر وہ کاروبار جو حرام ہو یا حرام کام اس میں شامل ہو، سب اس میں داخل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ حلال و حرام روزی میں تمیز رکھے۔ محترم حضرات، ان تمام آیات قرآنیہ سے مجموعی طور پر دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کسی کو بھی بیکار رہنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ بار بار کسب حلال و اکل حلال کی تاکید کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیکار رہنے سے انسان فقیر و مفلس ہو جاتا ہے اور کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعہ افلاس یعنی غربت سے نجات حاصل کرنا۔ جو شخص گرفتار فقر ہو اس میں تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اول، دین میں نرمی آ جاتی ہے۔ دوم، عقل میں فطور یعنی خرابی آ جاتا ہے، اور سوم، مروت اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اور دوسری بات یہ کہ دین اسلام نے کمانے اور کھانے کے سلسلے میں مسلمانوں کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ ہر کمانے والا اپنی کمائی میں حلال کا اور ہر کھانے والا اپنے کھانے میں حلال و طیب کا ضرور لحاظ رکھے۔ کچھ لوگ کمائی تو کرتے ہیں لیکن حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا کر کے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ دنیا میں تو بظاہر چند دن آسودہ و خوشحال رہ سکتے ہیں، لیکن آخرت کی خوشحالی تو اسی میں مجمر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم سے راضی رہیں۔ اور اکل حلال و کسب حلال کے بغیر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ناممکن ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ کمائی کے ہر روپے میں اور کھانے کے ہر لقمے میں حلال و جائز کا بھرپور لحاظ رکھیں۔ اسی سلسلے میں چند احادیث بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے۔ اسی مفہوم کی وضاحت ایک اور حدیث پاک میں اس طرح کی گئی ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور حلال طریقہ سے روزی کمانے والے کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مال و دولت حلال طریقہ سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوشحال رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی ایسا جسم داخل نہ ہوگا جسے حرام غذا دی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جو شخص 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کمائی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے۔ اگر کسی کپڑے کا 10واں حصہ حرام کا ہو اور اسے پہن کر نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس حرام کے 10ویں حصے کے سبب نماز نامقبول فرماتا ہے، اور اگر پورا کا پورا کپڑا مال حرام کا ہو تو اس کا کیا حشر ہو۔ یہ معاملہ تو کپڑے کا ہے، اگر انسان خود مال حرام کھائے تب کیا ہوگا؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کسی نے حرام کا 1 لقمہ کھایا 40 دنوں تک اس کی کوئی نماز مقبول نہیں۔
جب حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دنوں کی نمازیں مردود ہو جاتی ہیں، اور جب تک وہ لقمہ اور اس کے آثار پیٹ میں رہیں گے اس وقت تک کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت حرام غذا سے بنے گا جہنم اس کا زیادہ مستحق ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں میں جس قدر مال زیادہ ہوتا جا رہا ہے اسی قدر بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے، اور حرام و حلال میں تمیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے غیب دان نبی نے یہ فرمایا تھا، لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام، اور حرام سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو بڑی تجرع اور آہ و جاری سے دعا مانگتے دیکھا، اور برگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے معبود، تو اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہ کروں گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے، اور اس کے گھر میں حرام ہے۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا کہ جو شخص حرام کھاتا ہو وہ چاہے جس طرح بھی دعا کرے اور چاہے جتنے عرصہ تک دعا مانگتا رہے، اس کے حرام کمانے اور حرام کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حصول معاش کے لیے جد و جہد کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھایا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ انبیاء سابقین علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے روزی حاصل کرتے تھے۔ خود ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو تجارت کے لیے دوسرے ممالک کا سفر بھی فرماتے، باغوں میں کام کرتے، مختلف چیزوں کی خرید و فروخت کیا کرتے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ انہی انبیاء پر ایمان لانے والے، اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، انہی صحابہ کرام کی اقتداء و پیروی کرنے والے کچھ مسلمان کاروبار، تجارت اور کسب معاش سے دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اور مسجدوں درگاہوں میں بلا جھجک اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ دست سوال دراز کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ لوگ لائق مجمت ہیں، حقوق میں کوتاہی کرنے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن بے کمائے مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی قابل مجمت ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے یہ پوچھا کہ جو مسجد میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا، میرا رزق ملنا چاہیے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ شخص جہالت میں مبتلا ہے، کیا اسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا علم نہیں؟ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے۔ جو لوگ حصول معاش کے لیے جد و جہد نہیں کر کے سوال کے اوپر ہی منحصر رہتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں عبرت ہے۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اوپر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر یعنی محتاجی کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہو اور اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگے تو اس کے سبب اس کی محتاجی دور نہیں ہوگی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس پر محتاجی کے مزید 70 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ محتاجی و تنگ دستی کے جال میں ایسا پھنسے گا کہ اس کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دستے سوال دراز کرنے والوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اب آخر میں کون سا ذریعہ معاش افضل ہے سے متعلق ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ذریعہ معاش سب سے اچھا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر وہ تجارت جو خیانت اور دھوکہ سے محفوظ ہو۔ اس حدیث پاک سے یہی درس دیا جا رہا ہے کہ ہر وہ تجارت اور ہر وہ کاروبار اچھا ہے جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے پاکیزہ ہو، یعنی کسی کی حق تلفی کر کے یا جھوٹ بول کر یا خیانت کر کے یا دھوکہ دے کر نہ کمایا گیا ہو، تو ایسا کاروبار اچھا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود کمائیں، اپنے ہاتھوں سے روزی حاصل کریں اور دوسروں پر تکیہ کر کے نہ بیٹھیں۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام و مشتبہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔